ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں 9 مئی تک توسیع۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ اسد عمر کہتے ہیں سحر اور افطار میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ رمضان میں احتیاط کر لی تو عید کے بعد بازار کھولے جا سکتے ہیں۔ سندھ میں لاک ڈاؤن مزید سخت۔ رمضان المبارک میں پکوڑے، سموسے، چاٹ، جلیبی کے سٹالز لگانا ممنوع۔ ریسٹورانوں میں افطار کے سامان کی شام 5 سے رات 10 بجے تک ہوم ڈیلیوری ہو سکے گی۔ کریانہ اور سبزی کی دکانیں صبح 8 بجے سے شام 5۔ دودھ کی دکانیں صبح 8 سے شام 8 بجے تک کھولی جا سکیں گی۔ شہریوں کے شام 5 بجے سے صبح 8 بجے تک گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد۔ رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات کا مہینہ رمضان المبارک شروع۔ روزے رکھے جائیں گے، عبادات میں مزید خشوع و خضوع۔ ملک کے بیشتر حصوں میں تدابیر کے ساتھ نماز تراویح کی ادائیگی۔ اسلام آباد میں صدر اور وزیر برائے مذہبی امور کا مساجد کا دورہ۔ سندھ میں مساجد میں صرف 3 سے 5 افراد کو نماز تراویح پڑھنے کی اجازت۔ باقی فرزندان اسلام کی طرف سے تراویح سمیت عبادات کا گھروں میں اہتمام۔ آئندہ 15 دن انتہائی اہم ہیں۔ عوام انفرادی اور اجتماعی طور پر احتیاط کریں، اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں سول اور ملٹری قیادت مل کر آگے بڑھ رہی ہے۔ چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت GHQ میں اسپیشل کانفرنس۔ پاک فوج کا ڈیوٹی پر انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ۔ چین لمحہ بہ لمحہ پاکستان کے شانہ بشانہ۔ میجر جنرل ہوانگ کنگزین کی قیادت میں چینی ڈاکٹرز کے وفد کی پاکستان آمد۔ طبی امداد اور آلات سے بھرے 2 طیارے بھی پہنچے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے وفد کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق چینی ڈاکٹرز متعدی بیماریوں کے علاج میں مہارت رکھتے ہیں۔ وفد 2 مہینے پاکستان میں قیام کرے گا۔ کسی ملک یا عالمی ادارے نے $1 کی بھی مدد نہیں کی۔ وزیر اعظم کی سوشل میڈیا ولاگر سے ملاقات میں گفتگو۔ عمران خان نے کہا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری بڑھی، زر مبادلہ، ذخائر اور محصولات کم ہوئیں، کاروبار بند ہو گئے۔ پاکستان کو سخت مشکلات کا سامنا ہے، کاروبار بند نہیں کرنے چاہیے تھے۔ آٹا اور چینی انکوائری کمیشن کی آڈٹ رپورٹ کا معاملہ۔ DGFIA واجد ضیاء کو 2 ہفتے کی مہلت دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق فورینزک آڈٹ ٹیم میں 2 افسران کا اضافہ کر دیا گیا۔ لاہور سے ارسلان وٹو، اسلام آباد سے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایاز خان ٹیم میں شامل۔ ٹیم مختلف شوگر ملز کا دورہ کرے گی۔ 2 ہفتے بعد رپورٹ وزیر اعظم کو جمع کرائی جائے گی۔ ملک بھر کے ڈاکٹرز کا لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا مطالبہ۔ PMA کے عہدیداروں کا کہنا ہے 2 سے 4 ہفتے اہم ہیں۔ تراویح اور نماز مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی میں خواتین ڈاکٹرز نے چین جیسا لاک ڈاؤن کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں مزید سینکڑوں پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ قومی ایئر لائن کی 2 پروازیں 287 مسافروں کو لے کر فیصل آباد پہنچ گئیں۔ PIA کی ایک اور پرواز بھی دبئی سے 250 مسافروں کو لے کر کراچی پہنچی۔ ملیشیا سے بھی 250 پاکستانیوں کی کراچی آمد۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا فوری انعقاد ممکن نہیں، صوبائی حکومت نے آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے خط پر محکمہ بلدیات کا جواب ارسال۔ کہا نئے بلدیاتی الیکشن کے لیے درکار آئینی تقاضے مکمل نہیں ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی کونسلز کی مدت اگست 2020 میں ختم ہو رہی ہے۔
بحری جہاز اور ریلوے کے ذریعے ایکسپورٹ کنٹینرز میں گھپلوں کا تدارک، FBR کا ٹریکر لگانے کا جنرل آرڈر، کنٹینر کی سیل کھلنے پر متعلقہ حکام کو اسی وقت آگہی ہو جایا کرے گی اور اسپیشل اسکواڈ حرکت میں آ جائیں گے۔ KP میں مختلف محکموں اور اداروں میں اربوں روپے کی بے قاعدگیاں سامنے آ گئیں۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے فیصلے کے باوجود محکموں سے ریکوری نہ ہو سکی۔ غلط بلنگ پر پیسکو سے 65 کروڑ 93 لاکھ روپے کی ریکوری نہ ہوئی۔ فائنانس اور انرجی ڈپارٹمنٹس کے پیسکو کے ذمے 2 ارب 78 کروڑ روپے بھی صوبے کو نہ مل سکے۔ حکومت کا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں اشتہارات دینے کا اعلان۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں سوشل میڈیا یوٹیوبر کے پاس شناخت نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے PID کو SOP بنانے کی ہدایات کر دی ہیں۔ یوٹیوب چینل بنانے والے PID میں رجسٹریشن کرا لیں۔ سوشل میڈیا بڑی تیزی سے الیکٹرانک میڈیا کی جگہ لے رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل پھر برس پڑے۔ بعض مقامات پر ژالہ باری، ملتان میں آندھی کے بعد بارش، سرگودا میں تیز بارش کے باعث بجلی کی بندش، شیخوپورہ، صفدر آباد، جلال پور بھٹیاں اور دیگر علاقوں میں بھی بادل کھل کر برسے۔ گندم کی تیار فصل متاثر، کسان پریشان۔ دنیا بھر میں کھیلوں کی سرگرمیاں تعطل کا شکار۔ انگلینڈ کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز بھی ملتوی۔ ادھر کرکٹرز کو تھوک کے بجائے امپائر کی زیر نگرانی گیند کو مصنوعی اشیاء سے چمکانے کی اجازت دینے پر غور۔ ICC کی میڈیکل کمیٹی نے گیند کو تھوک لگانے سے روکنے کی تجویز دی۔ بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان نے کہا ہے رمضان المبارک میں ہم گھروں میں رہیں گے اور ہمارے پاس قرآن مجید، احادیث اور نوافل پڑھنے کا زیادہ وقت ہوگا۔ یہ رمضان امتحان نہیں بلکہ عبادات بڑھانے کا موقع ہے۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے پاک فضائیہ کا خصوصی پیغام جاری۔ فضائیہ کے ویڈیو پیغام میں رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی۔ سول اور ملٹری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے ڈیزائن کے اندر، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صوبائی حکومتیں کریں گی، اور گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی فوج کی سپورٹ امپلیمنٹیشن کے اندر مکمل طور پر اویلیبل ہوگی۔ تو ایک مکمل قومی رسپانس ڈیولپ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا جب کہ اس کی نیشنل کمانڈ سینٹر نے، نیشنل کوآرڈینیشن سینٹر نے، کمیٹی نے اجازت دے دی ہے، تو اس اجازت کے بعد کل سے یہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ تیسری چیز جس کی وزیر اعظم نے ہدایت دی تھی، وہ پاور ڈویژن نے اپنے فیصلہ فائنل کر دیا، اس کی نوٹیفیکیشن بھی نکلنے والی ہے، اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے کے اندر سحر اور افطار کے اوقات پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ کسی بھی ملک کے حصے کے اندر سحر اور افطار کے وقت جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے اندر اس کی ساری تفصیلات بھی پاور ڈویژن کی آ جائیں گی کہ ایگزیکٹلی کیا اوقات ہیں جس کے اندر یہ مینٹین کیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پورے رمضان کے اندر چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی حصے کے اندر رہتے ہیں، سحر اور افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک اور چیز جس کو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے چل رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی ایک ریلیف کا کام ہو رہا ہے جو احساسی ریلیف پروگرام ہے۔ تو آج تک کی جو صورتحال ہے جہاں پہنچے ہیں، 57 لاکھ خاندانوں تک یہ پیسہ اب تقسیم کیا جا چکا ہے، اور 69 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب اعلان کیا گیا تھا اس پروگرام کا،
تو اس وقت تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً 1,20,00,000 خاندانوں تک پہنچا جائے گا اور 144 ارب روپے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے.